دعا آخر یہ ہے کیا؟ کیا یہ صرف کچھ الفاظ ہیں جو ہم دہراتے ہیں یا اس میں کوئی بہت گہری حقیقت چھپی ہے؟ آئیے آج قرآن کی ایک آیت کی روشنی میں دعا کی اصل روح کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ آیت اپنے رب کو گڑگڑاتے ہوئے چپکے پکارو دعا کے لیے ایک بڑا ہی خوبصورت اور طاقتور فریم ورک دیتی ہے۔ یہ صرف ایک گزارش نہیں ہے بلکہ اللہ سے جڑنے کا ایک واضح طریقہ بتایا گیا ہے۔ چلیں اس کے ہر حصے کو ذرا کھول کر دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی اور ضروری بات یہ ہے کہ یہ ایک حکم ہے۔ یہ کوئی مشورہ نہیں ہے کہ دل چاہے تو کر لیں، دل چاہے تو نہ کریں۔ اس سے یہ سمجھ آتا ہے کہ اللہ سے بات کرنا، اس سے مانگنا ہمارے روحانی وجود کا ایک لازمی حصہ ہے۔ یہ ایک ایسا تعلق ہے جسے ہمیں ہر حال میں قائم رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اب یہاں سے اصل بات شروع ہوتی ہے۔ یہ حکم صرف دعا کرنے کا نہیں ہے بلکہ ایک خاص کیفیت، ایک خاص انداز سے دعا کرنے کا ہے۔ اصل اہمیت ہمارے الفاظ کی نہیں بلکہ ہماری اندرونی حالت کی ہے۔ قرآن ہمیں دو بڑی اہم شرطیں بتاتا ہے جو اس اندرونی کیفیت کو بناتی ہیں۔ پہلی شرط ہے گڑگڑاتے ہوئے۔ اس کا مطلب صرف جھکنا نہیں ہے بلکہ وہ کیفیت ہے جب انسان اپنی ساری اکڑ، اپنا سارا تکبر ایک طرف رکھ دیتا ہے اور یہ مان لیتا ہے کہ وہ ایک بڑی طاقت کا محتاج ہے۔ یہ اپنی کمزوری کا گہرا احساس اور اللہ پر مکمل انحصار کا نام ہے۔ اور دوسری شرط ہے چپکے یعنی تنہائی میں، رازداری میں۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ جب کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا تو دکھاوے کا امکان ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تب دعا صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے، بالکل خالص۔ یہ ایک ذاتی، گہرے اور سچے تعلق پر زور دیتی ہے۔ تو جب عاجزی اور خلوص، یہ دو طاقتور چیزیں مل جاتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تب دعا صرف زبان سے ادا ہونے والے الفاظ نہیں رہتی، یہ سیدھی دل کی گہرائیوں سے نکلنے والی ایک پکار بن جاتی ہے، ایک ایسی پکار جس کی قدر بہت ہی زیادہ ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ایک بہت خوبصورت وعدہ سامنے آتا ہے۔ جب دعا دل سے نکلتی ہے تو وہ کبھی ضائع نہیں ہوتی، کبھی بھی نہیں۔ اس کی قدر یقینی ہے۔ یہ ایک ایسی سرمایہ کاری ہے جس کا نتیجہ ملنا طے ہے۔ لیکن اس بات کا مطلب کیا ہے کہ نتیجہ ملنا طے ہے؟ اگر ہر سچی دعا کی اتنی قدر ہے تو پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اس کے دو بہت ہی خوبصورت راستے ہو سکتے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ دعا فوراً قبول ہو جائے اور جو مانگا گیا وہ مل جائے، اور دوسرا جو شاید اس سے بھی بہتر ہے، یہ کہ اللہ اسے کسی زیادہ بہتر وقت کے لیے محفوظ کر لے، کیونکہ وہ ہم سے بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا اور کب بہتر ہے۔ یہ بات ہمیں اطمینان دلاتی ہے کہ کوئی بھی سچی پکار رائیگاں نہیں جاتی، بھلے ہی ہمیں اس کا نتیجہ فوری نظر نہ آئے۔ یہ سب کچھ ہمیں ایک گہرے سوال کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر دعا کا مقصد صرف اپنی خواہشیں پوری کروانا نہیں ہے تو پھر اس عمل کا حتمی مقصد کیا ہے؟ یہ صرف ایک لین دین سے کہیں بڑھ کر ہے۔ ایک لمحے کے لیے سوچتے ہیں، اس کا اصل مقصد ہے کیا؟ کیا یہ صرف مشکل وقت میں مدد مانگنے کا ایک ذریعہ ہے یا اس کے پیچھے کوئی بڑا اور زیادہ پائیدار مقصد چھپا ہوا ہے؟ اصل مقصد یہی ہے، دعا کا حقیقی جوہر اپنے رب کے ساتھ اس تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، اور اسی تعلق سے امید پیدا ہوتی ہے، ایک ایسی مضبوط امید جو ہر حال میں قائم رہتی ہے۔ تو دعا صرف مانگنے کا نہیں بلکہ جڑنے کا نام ہے۔ عاجزی اور خلوص کے ساتھ یہ ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان ایک لامحدود امید کا پل بن جاتی ہے۔ اس سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔